میری آج کی کہانی کا عنوان ہے چلاکیاں۔ پیارے بچوں، خرگوش نے بڑی چلاکی سے بی لومڑی کو لالچ دے کر اپنی چمنی کی صفائی کروا لی۔ بھولو خرگوش بہت ناراض تھا۔ وہ چمنی میں آگ لگانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے پھونکنی سے آگ جلانے کی کوشش کی تو دھواں اس کے حلق میں گھس گیا، جس سے اسے بے تحاشا کھانسی آنے لگی اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ خرگوش نے سوچا اسے چچا بھالو کے پاس جا کر پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ چچا بھالو کوئلوں کی سوندھی سوندھی آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ کوئلے جل رہے تھے۔ سارے گھر میں سردی بہر سے کم تھی۔ خرگوش بولا، چمنی کی مزے کی آگ کیا مدد دیتی ہے، میرے گھر میں تو بہت سردی ہے۔ چچا خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر بولے، لگتا ہے تمہاری چمنی گندی ہونے کی وجہ سے بند ہو گئی ہے، تمہیں اس کی صفائی کرنی ہوگی۔ بھولو حیران ہو کر بولا، صفائی؟ لیکن میرے پاس تو جھاڑو ہی نہیں، میں جھاڑو کس سے لوں؟ پھر گھر واپس آنے تک بھولو کی بھویں بھی چڑھی رہیں اور بڑی مچھیں بھی۔ سوچ رہا تھا۔ آخر سوچتے سوچتے اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اگلے دن وہ بی لومڑی کے گھر گیا اور اسے ادب سے کہنے لگا، معاف کیجیے گا، مجھے لگتا ہے میری چمنی میں ایک موٹا تازہ مرغا پھنس گیا ہے، مجھے اس کی اذان دینے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بی لومڑی کو اس سے بڑی خوشخبری بھلا کیا مل سکتی تھی۔ وہ رات کا کھانا بھنے مرغے سے کھائے۔ وہ فوراً بھولو کے ساتھ ہو رہی۔ وہ بھولو خرگوش کے گھر پہنچے تو وہ بولا، گھر گندا ہے، برا نہ منائیے گا، میں ایسے ہی ذرا گھر کی صفائی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے چمنی میں جھانک کر بولا، مجھے اس کی دم کے پر نظر آ رہے ہیں، اگر آپ اس چمنی میں چڑھیں تو مجھے امید ہے آپ اسے پکڑ لیں گی۔ بی لومڑی ہانپتے کانپتے بڑی مشکل سے چمنی میں چڑھی تو چمنی کے نیچے سارا راکھ کا ڈھیر لگنے لگا۔ بی لومڑی کی لمبی دم بالکل ایک جھاڑو کا کام کر رہی تھی، جو ادھر ادھر چمنی کی دیواروں سے لگ کر انہیں صاف کر رہی تھی۔ اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ وہ چلائی، مجھے کوئی مرغا نظر نہیں آ رہا۔ بھولو بولا، تھوڑا سا اور اوپر جائیں۔ لومڑی تب تک چمنی سے نکل کر چھت پر پہنچ گئی تھی۔ وہ حیران ہو گئی تھی کیونکہ اب وہ صرف ایک کام کر سکتی تھی، پھسل کر واپس جائے۔ وہ ناراض ہو کر بولی، میں تمہیں نیچے آ کر مزہ چکھاتی ہوں بدماش بھولو۔ لیکن بھولو بھاگ کر ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ راکھ میں بالکل سیاہ ہوئی بی لومڑی اس کے پاس سے گزری اور خوشی سے بولا، شکریہ لومڑی، میری چمنی صاف کرنے کا شکریہ۔ اگر بچوں آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔